آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ شہید اسماعیل ہانیہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ سپرد لحد، فضا نعرے تکبیر اور کلمہ شہادت سے گونج اٹھی۔ قطر کے دارالحکومت میں حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ہزاروں سوگوار اشکبار آنکھوں اور آزادی فلسطین کی جدوجہد کو جاری رکھنے کے عزم کے ساتھ مسجد میں جوق در جوق جمع ہوئے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد فرزند اسلام شہید اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس کے لیے دنیا بھر سے اعلیٰ سطح کے وفد بھی موجود تھے۔ امیر قطر اور ترک وزیر خارجہ نے اسماعیل ہانیہ کی میت کے نزدیک کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کی اور حماس رہنما خالد مشعل سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اسماعیل ہانیہ اور ان کے محافظ وسیم ابو عثمان کی نماز جنازہ دوحہ کی عظیم مسجد امام محمد بن عبد الوہاب میں ادا کی گئی، جبکہ تدفین الوسیل کے قبرستان میں کی گئی۔ اس موقع پر تاحد نگاہوں لوگ انسانوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ سوگواروں نے فلسطینی پرچم تھامے ہوئے تھے اور فضا نعرے تکبیر، اللہ اکبر اور کلمہ شہادت سے گونج رہی تھی۔ فقر اسلام کی میت کو کاندھوں پر اٹھائے تمام راستے شرکا نم آنکھوں کے ساتھ امت مسلمہ کے عروج اور فلسطین کو صہیونی ریاست کے شکنجے سے آزادی دلانے میں اپنی جان قربان کرنے والے اسماعیل ہانیہ کو خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ تم بہت روگے، ہمارے جواب کا انتظار کرو، نصر اللہ کا اسرائیل کو پیغام۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اور ان کے معاون وسیم ابو شعبان کی شہادت کا بدلہ لینا فرض ہو چکا ہے۔ جمعرات کو حزب اللہ کے شہید کمانڈر فواد شکر کے جنازے کے موقع پر اپنے خطاب میں حسن نصر اللہ نے رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ علی خامنئی کی تقریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ خطاب دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد کی تقریر سے زیادہ سخت تھی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران ہانیہ کے قتل کو اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس قتل کو عزت پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیا وہ تصور کرتے ہیں کہ وہ تہران میں رہنما اسماعیل ہانیہ کو قتل کر دیں گے اور ایران کو خاموش رکھیں گے؟ حسن نصر اللہ نے اسرائیلیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بہت روگے کیونکہ تم نہیں جانتے تھے کہ تم نے کون سی سرخ لکیریں عبور کی اور کہاں کیا کیا جرائم کیے ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جو بھی خطے میں امن چاہتا ہے اور تباہی سے بچنا چاہتا ہے وہ اسرائیلی غاصب فوج کو غزہ کی پٹی کے خلاف جارحیت کو روکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم امن کے حامی ہیں، مگر صہیونی ریاست خطے میں برائی اور بدامنی کی جڑ ہے۔ خوف میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم کو امریکی صدر کا فون پر دلاسا، مزید امداد فراہم کرنے کا تیقن۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے فون پر بات چیت کی اور کہا کہ ایران اور اس کے حلیفوں کی طرف سے لاحق تمام خطرات میں اسرائیل کی حفاظت کی جائے گی۔ اسرائیل تہران میں حماس کے اعلیٰ رہنما کے قتل کے بعد جوابی کارروائی کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ نائب صدر کملا ہیرس نے بھی جو ڈیموکریٹک امیدوار کی حیثیت سے 5 نومبر کا صدارتی الیکشن لڑ رہی ہیں، جمعرات کے دن فون پر بات چیت کی۔ امریکی صدر نے بلاسٹک میزائل اور ڈرون حملوں سے بچانے اسرائیل کی مدد کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ نتن یاہو کی حکومت نے تہران میں اسماعیل ہانیہ کے قتل پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن فلسطینی گروپ نے اس کے لیے اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ایران نے ہلاکت کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے۔ حماس کے فوجی شعبے نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ
جنگ کو نئی جہت دے گا جس سے بڑے اثرات ہوں گے۔ حملے کا خدشہ، دنیا کی بڑی فضائی کمپنیوں نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ دنیا کی بڑی فضائی کمپنیوں نے حملے کے خدشے کے پیش نظر اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق دنیا کی بڑی فضائی کمپنیوں نے سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دی ہیں، جس کے باعث تل ابیب کے بن گوریان ایئرپورٹ پر ہزاروں مسافر پھنس گئے۔ اسرائیل کی کارروائی سے خوفزدہ یونائیٹڈ ایئر لائنز اور ڈیلٹا نے اسرائیل کے لیے تمام پروازیں منسوخ کر دیں۔ جرمنی کی فضائی کمپنی لفتھانسا گروپ نے بھی تل ابیب کے لیے فلائٹ آپریشن روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ سوئس، برٹش ایئر لائنز، آسٹریلین ایئر لائنز اور ایئر انڈیا نے بھی اسرائیل کے لیے تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ یہ منسوخی سفارتکاروں کے ان خدشات کی گئی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ حالیہ صہیونی حملوں کے بعد علاقائی جنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ فلسطین و اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے عنوان پر ہفتے کو دفتر تحریک مسلم شبان میں اجلاس عام۔ صدر دفتر تحریک مسلم شبان واقع اعظم پورہ نزدیک مسجد صحیفہ چادر گھاٹ میں مسئلہ فلسطین و اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے عنوان سے ایک اجلاس عام بروز ہفتہ 3 اگست کو بعد نماز مغرب منعقد ہوگا۔ صدر تحریک مسلم شبان و شرعی فیصلہ بورڈ جناب محمد مشتاق ملک کی صدارت اور نگرانی میں اجلاس عام منعقد ہوگا۔ عوام سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ شہر حیدرآباد میں رات 1 بجے تک ہوٹلوں اور دکانوں کو کھلی رکھنے کی اجازت، چیف منسٹر ریونت ریڈی کا اعلان۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے قائد مجلس مقننہ پارٹی کے مطالبہ پر شہر حیدرآباد میں رات 1 بجے تک ہوٹلوں اور دکانوں کو کھلی رکھنے کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ وہ 25 جولائی کو حیدرآباد، سائبرآباد اور رچاکونڈا پولیس کمشنر سے بات چیت کی اور انہیں رات دیر گئے تک دکانوں کو کھلی رکھنے کی اجازت دینے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شراب کی دکانوں اور شراب خانوں کو رات دیر گئے تک کھلی رکھنے کی اجازت نہیں رہے گی کیونکہ وہ شراب کے خلاف ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ پرچم اکبر صاحب نے یہ کہا رات کو 11 بجے سے پولیس آ کے مارم پیٹ کر رہا ہے، یہ سب سارے ایسا بہت تکلیف ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ میں وعدہ کر رہا ہوں 1 بجے تک حیدرآباد شہر میں، حیدرآباد، راجکونڈا اینڈ سائبرآباد پورا کمشنروں کو 24-25 تاریخ کو میں بلایا تھا، بات کیا تھا، رات کو 1 بجے تک جو ریسٹورینٹس ہے ادر دین لکر، جو بھی ہے لکر کا جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ میں وہ بند ہو جانے والا ہے۔ دارو کے میں تھوڑا خلاف ہوں، جتنا زیادہ کھلا رکھے تو اتنا زیادہ پی لیں گے لوگ، اسی لیے دارو سمے پر میں بند کرواؤں گا۔ باقی کے جتنے بھی ہے سب کو جو 1 بجے تک میں آفیشیلی آرڈر دے رہا ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہونے والے ہے۔ سری سیلم ڈیم کے 10 دروازے کھول دیے گئے۔ بالائی علاقوں میں ہو رہی شدید بارش کی وجہ سے سری سیلم پروجیکٹ کی سطح آب میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ صورتحال کے پیش نظر ڈیم کے 10 دروازے کھول کر پانی نشیبی علاقوں میں چھوڑا جا رہا ہے۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔